بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار سے بھرا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضا بھی تھے۔ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھنا تھا۔ نیز ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت مکمل تھی، بلکہ اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی۔ اس وقت میں کم سن لڑکی تھی اور موٹے بدن والی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ، سو وہ آگے نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ میں دوڑ میں تم سے مقابلہ کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کیا اور آگے نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ بعد میں موٹے بدن والی ہو گئی اور اس واقعے کو بھول گئی۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ پس وہ آگے نکل گئے۔ پھر مجھے فرمایا، آؤ میں تم سے دوڑ میں مقابلہ کرتا ہوں۔ میں پہلے والے مقابلے کو بھول چکی تھی، چونکہ میرا بدن بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری یہ حالت ہے، میں آپ سے کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے ایسا ضرور کرنا ہوگا۔ پس میں نے مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ حساب برابر ہو گیا، یہ اس سابقہ فتح کے بدلے میں ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف کو دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ کر سکے کہ تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ زوری کرتی ہو۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ
उनकी हबीबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नाजुक दिल को ठेस पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के करीब गए और प्यारे अंदाज में कहा कि आयशा मैंने तुमको कैसे बचाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुस्कुरा पड़ी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गईं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ़ कर दीजिए, ना जाने मुझे क्या हो गया था। कुछ दिनों के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलने आए तो देखा कि मिसाली शौहर मियाँ बीवी के घरेलू हालात में खुशगवारी है, और ज़ाहिर है ये खुशगवारी क्यों ना होती, क्योंकि उम्मत के लिए यही तो नमूने का पैमाना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा देखकर बहुत मसरूर हुए। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलल्लाह, एक आपकी लड़ाई में शरीक हुआ था, अब आप हमारी मेरी और बेटी आयशा के इस सुलह और प्यार मोहब्बत में भी शिरकत फरमाएं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ ज़रूर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी निकाह और रुखसती के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आ जाने के बाद भी गुड़ियों के साथ खेला करती थी, और मेरे साथ खेलने वाली मेरी कुछ सहेलियाँ थीं जो साथ खेलने के लिए मेरे पास भी आ जाया करती थीं। और जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो वो आपके उस एहतराम में खेल छोड़ के घर के अंदर जा छुपती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेरे पास भिजवा देते, यानी ख़ुद फरमा देते कि वो इसी तरह मेरे साथ खेलती रहें। चुनाचे वो आके फिर मेरे साथ खेलने लगती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक या ग़ज़वा खैबर किसी एक से वापस तशरीफ़ लाए तो मेरे ताक़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। इतने में हवा ज़रा तेज़ हुई तो उसने पर्दे की एक जानिब उठा दी। तब सामने मेरे खिलौने और गुड़िया नज़र आए। आपने पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने कहा, ये मेरी गुड़िया हैं। आपने उनमें कपड़े का एक घोड़ा भी देखा जिसके 2 पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घोड़े के बारे में बतौर ख़ास पूछा, मैं उनके दरमियान ये क्या देख रहा हूँ? मैंने कहा, ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और इसके ऊपर क्या है? मैंने कहा, इसके 2 पर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या घोड़े के भी पर होते हैं? मैंने कहा कि आपने सुना नहीं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हंसे, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें मुबारक देखी।